نزلہ ہونے کی صورت میں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو دوائی لینے کی صورت میں آپ کا نزلہ رک جائے گا، جس کی وجہ سے ریشہ جم جائے گا اور سر درد ہوگا اور آپ کو اپنے دماغ سے بو آئے گی۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ جو شخص دن میں 3 بار سبزی اور 2 بار پھل استعمال کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دیں، ہو سکے تو ختم ہی کر دیں۔ وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ پیشاب کی رنگت میں تبدیلی یہ ڈی ہائیڈریشن کو پکڑنے کا آسان ترین ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ بس پیشاب کی رنگت کو دیکھیں، اگر وہ گہرے زرد رنگ کا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ 1 یا 2 گلاس پانی پی لیں۔ خشک اور سرد موسم میں روزانہ رات سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجور پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے۔ پاؤں کی مالش سے صحت و تندرستی۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں۔ پاؤں کا نگاہ اور جائیداد سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی نہیں۔ اگر گرمی کے باعث معدے میں جلن، تذابیت یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون کے اسکرین پر بن جانے والے نشانات مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ اگر روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کی عادت ڈال لی جائے تو اس سے رگوں میں سختی نہیں ہوتی، اور جو لوگ رگیں سخت ہو جانے کی کیفیت میں مبتلا ہوں انہیں بھی اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دہی کو استعمال کر کے دیکھیں۔ اسے معدے کے لیے اچھے سمجھے جانے والے بیکٹیریا کی موجودگی پیٹ کی تکلیف میں کمی لا کر جسمانی دفاعی نظام کو بڑھاتے ہیں۔ روئی کے ٹکڑے کو انڈے کی سفیدی میں بھگو دیں اور اس کو بلیک ہیڈز والی جگہ پر چپکا دیں۔ جب یہ مکمل سخت اور خشک ہو جائیں، روئی کو احتیاط سے اتار لیں۔ آپ کے بلیک ہیڈز ساتھ باہر آ جائیں گے اور آپ کو بلیک ہیڈ سے نجات مل جائے گی۔ آم کا کم از کم 1 سال پرانے اچار کا تیل گنج کے مقام پر لگانے سے چند روز میں مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ شہد کو پرسکون نیند فراہم کرنے والی غذا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں تو آپ کو معیاری نیند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ماہرین کہتے ہیں کہ گرم پانی، لیموں اور شہد کا 1 مگ رات کو جسم کو سکون بخشنے اور نیند لانے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے۔ کیلے لا کر رکھے جائیں تو یہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی انہیں کھانا پسند نہیں کرتا۔ اگر انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ بہت جلد پک جاتے ہیں، اس کے بجائے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھیں، اور اگر کیلے کی اوپرلی ڈنڈی پر ایلومینیم فوائل لپیٹ دیں تو بھی یہ جلدی خراب نہیں ہوتے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگیں ڈال دی جائیں تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور گوشت بھی مزیدار بنے گا۔ کوفتے پکاتے وقت چمچ ہلانے کی بجائے دیچکی کو حرکت دیں، اس طرح کوفتے ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے ناخنوں کی سائیڈ والی جگہ پر زخم ہو جائیں تو اس کے لیے یہ آسان ٹوٹکا آزمائیں۔ کوئی بھی لوہے کی رنگ وغیرہ ہاتھوں میں پہن لے، دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دن میں آپ کی انگلیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔